سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے نا آدمی تو دل مسجد میں اٹک جاتا ہے۔ جب کووڈ کے دنوں میں مسجدیں بند ہوئی ہیں نا تو ایک سعودیہ کے ایک بوڑھے عربی کی روتے ہوئے کی ویڈیو آئی۔ ایس او پیز کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگ گئی تھی نا، مسجدیں بھی بند ہو گئیں کہ بھئی بیماری نہ پھیلے، تو کھڑا ہوا مسجد کے باہر رو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے جس کو مسجد کی عادت پڑ جائے، ایسا نشہ ہے، یہ ایسا نشہ ہے۔ میں جو مسجد کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نا، اس میں مجھے چھوڑنے کا اس لیے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اذانوں کی آوازیں اور بچوں کی صبح تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنا اچھا منظر لگتا ہے، اور بچے پڑھتے بھی کتنے مزے سے ہیں قرآن۔ ان الذین آمنوا، ایک ادھر سے آواز مارے گا، بچے بڑے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو صبح صبح ایسے جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں نا، تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اگر ہم دور چلے گئے یہ منظر، یہ سکون نہیں ملے گا۔ اذان کی آواز آتی ہے، پانچوں اذانوں کی آواز، پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تلاوت کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں مائک لگائے ہوئے ہیں، تراویح کی آواز جائے گھر کے اندر، تو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اسپیکر ہوں گے مائک، وہ جو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، تو صبح بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، فجر کے بعد مدرسے کے بچے، ایسی ان کی پیاری چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ میری چھوٹی بچی تھی، اس نے کھڑکی پہ کھڑے کھڑے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں، بہت ساری دعائیں، کیونکہ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، اس نے وہیں پہ ربنا۔ تو ایک دن ہم نے اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا، دوسری بچی سے نا، کہ ربنا آتینا سناؤ، ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا، کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا، آگے کہتی ہے حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ہمیں اتنی ہنسی ہے، میں نے کہا دوبارہ، کہہ رہی ہے فی الدنیا حسنۃ، حسنہ نکلنا ان کے منہ سے مشکل ہوتا ہے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو یہ مسجد کے ماحول سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، اس لیے مسجد کے قریب رہا کرو بھائی۔ ہاں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت بھونپو لے کے نا وہ مؤذن لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے آدمی پھر پناہ مانگتا ہے، یار بس کر دے، اذان ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اذان بھی مختصر، یہ جو اتنی لمبی کھینچ کے اذانیں دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہیں۔ اذان ہی نہیں ختم ہو رہی بھائی، تو کیا کر رہا ہے، اتنی کھینچتے اللہ، وہ کھینچے چلا جا رہا ہے یار۔ مختصر اذان ہو اچھی لگتی ہے، تو باوقار اذان ہو، اس میں زیادہ نہیں وہ اتار چڑھاؤ کر رہا ہو، تو بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اذان سن کے۔ میں جب مدرسے میں اذان دیا کرتا تھا تو ہمیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اذان سکھائی تھی، اور بہت سختی کی تھی کہ آڑی ترچی اذان نہیں دینا، بالکل اللہ اکبر ایسے، اس طرح سے، اور اشہد اللہ میں لا کو کھینچنا ہے، اس پہ مد ہے، جہاں مد نہیں ہے وہ نہیں کھینچنا۔ تو ایسی ستھری بھی اذان ہوتی تھی ہماری، سیدھی سادھی بالکل، لیکن اس سے سکون اتنا ملتا تھا۔ مجھے یاد ایک دفعہ میں اذان دی نا، میں نے ظہر کے وقت میں، ہم سب سوتے تھے، سو کے جب اٹھتے تھے آدمی ویسے ہی فریش ہوتا ہے، تو حضرت کو اتنا مزہ آیا، اپنے گھر چھوڑ کے نا، دروازہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے، جب تک میں اذان دیتا نا وہ حضرت کھڑے ہو کر اذان سنتے رہے۔ اذان میں بہت سکون ہے، بشرطے کہ دینے والا اس کو زیادہ نہ اتار چڑھاؤ کرے، تمیز سے دو، سیدھی سیدھی اذان۔ عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، عجیب سی، یعنی جتنا بگاڑ سکتے ہیں نا بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہم جامعہ فاروق کے قریب رہا کرتے تھے، شاہ فیصل کالونی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ اذان کیسے دیتا تھا، میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے، تو مغرب کی نا، اذان کیسے شروع کی ہے، ابھی میں کیا نقل اتار کے دکھاؤں، ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک، وہاں گیا ہے تو عجیب ہی اسٹائل نکالا، اللہ پتہ نہیں عجیب سے، اب میں کیا، یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا، پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے۔